آدمیوں میں جیسے جیسے بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے گئے، آدمیوں میں آزادی بھی ویسے ہی ویسے پھیلتی چلی گئی۔ بڑے لوگ تھے، ان کا ایک دبدبا تھا، ان کی ایک شوکت تھی، اور ان کا ایک رعب تھا، جس کی بنیاد پر لوگ ان کے کہے ہوئے کو تسلیم کرتے تھے، اور ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے تو لوگوں میں آزادیاں پھیل گئیں، اور لوگوں نے نئے نئے راستے نکالنے شروع کر دیے۔ عوام تو عوام ہیں، علماء میں بھی آزاد روی آ گئی، اور آزاد روی اتنی آ گئی کہ خود تو غلط کرتے ہیں، دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ ایسے ہی کرو، ایسے ہی کرو۔ اب یہ علماء کیسے ہم مانیں کہ علماء حق ہیں؟ علماء سو ہی تو ہو سکتے ہیں۔ اب رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے مسئلے میں فرمایا، ایک حدیث نہیں، کئی حدیثوں میں کئی صحابہ کرام سے یہ مروی کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ ہم حساب کتاب سے چاند کی گنتی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم رویت کے اعتبار سے اس کا معاملہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزے کی ابتدا چاند کی رویت پر ہو، اور روزے کی انتہا اور عید کا منانا کس پر ہو؟ چاند کی رویت سے ہو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس مسئلے میں صحابہ کے زمانے میں کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف دنوں میں رمضان کی ابتدا اور عید وغیرہ ہوتی ہو؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث میں نے پڑھی، ترمذی شریف میں بھی، مسلم شریف میں، بیہقی میں، اور حدیث کی کئی کتابوں میں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت قریب کو ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کسی کام سے ملک شام بھیجا تھا۔ تو جب قریب جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، جب ملک شام سے واپس آئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کب سے روزہ رکھا؟ کہا کہ ہم لوگوں نے تو جمعے سے روزہ رکھا۔ اچھا، ہم لوگوں نے تو چاند نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم نے سنیچر سے روزہ رکھا، اور ہم اسی اعتبار سے اب اپنے روزے گنیں گے۔ اگر چاند نظر آ گیا 29 دن پر تو ہم عید کریں گے، ورنہ 30 پورے کر کے عید کریں گے۔ تو قریب نے کہا کہ کیا حضرت امیر معاویہ کی رویت پر آپ، یعنی ان کے فیصلے رویت پر آپ عمل نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہی دیا۔ اب ذرا آپ بتائیں، روزہ ایک دن میں شروع ہوا، ایک طرف امیر معاویہ ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن عباس ہیں، ایک دمشق ملک شام اور ایک مدینہ منورہ حجاز، دونوں جگہیں امیر معاویہ کی خلافت میں چل رہی ہیں۔ ان کی خلافت جیسے دمشق میں ہے ویسے ہی مدینہ منورہ میں بھی۔ ایک خلیفہ کی خلافت میں 2 شہر، اور دونوں شہروں میں رمضان الگ دن شروع ہو رہا ہے اور عید الگ دن منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اس سلسلے میں ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا۔
یہ نہیں کرتے کہ امیر معاویہ غلط اور امیر معاویہ نے یہ کہا ہو کہ عبداللہ ابن عباس غلط، بلکہ یہ صحابہ کرام ہیں، شریعت کو ہم سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ مگر اب یہ زمانہ آ گیا کہ نہ ٹیلی فون سے خبر آ جائے یا فیکس آ جائے یا ای میل مل جائے یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے، سب معتبر۔ میں کہتا ہوں یہ سارے ذریعے کیا حضرت قریب سے زیادہ مضبوط ہیں؟ قریب جو خبر لے کر آئے تھے اس سے زیادہ مضبوط ہیں؟ مگر نہیں، جب قریب کو جو ایک فقیر محدث صاحب علم ہیں قریب، ان کی بات حضرت ابن عباس نے یہ کہہ کر کے رد کر دی کہ رسول پاک نے ہم کو یہی حکم دیا کہ تم رویت کر کے روزہ رکھو اور روزہ رویت پر ختم کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن میں ہر چیز کا ہو جانا، یہ ایک مزاج جو بنا لیا گیا ہے، یہ قانون شرع کے بالکل خلاف ہے، یہ قانون طبع پر ہے۔ آدمی نے اپنی طبیعت پر ایک قانون گڑھ لیا۔ اسی طریقے کے کتنے معاملات میں دیکھتا ہوں، انہی میں ایک معاملہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا بھی آ گیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں یہ لازم ہے کہ امام کی آواز یا اس کے افعال کو دیکھ کر یا امام کے مقتدی کی آواز یا اس مقتدی کے افعال دیکھ کر رکوع اور سجدہ کریں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہو تو نماز نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکلتی ہے تو کچھ لوگ بے وقوف بناتے ہیں کہ امام صاحب کی آواز ہے۔ امام صاحب کی آواز اگر اتنی تھی تو اب امام صاحب یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں تو ادھر سے کیوں آتی، ادھر سے کیوں آواز آتی اور اتنی زور سے کیوں آتی؟ جب چاہو اس کو اینٹ کر کے تیز کر لو، جب چاہو اس کو آہستہ کر لو۔ امام صاحب کا کان اینٹ کر کے بھی کبھی کر لیا ہوتا تب ہم سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس میں آواز پیدا ہوتی اور یہ آواز اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے جیسے گھر کے دروازے پہ بیل دباتے ہیں تو انگلی نے بیل دبایا اور وہ ٹی ٹی کی آواز، تو یہاں بھی اسی طریقے کے کچھ خاص پوائنٹ بنائے جاتے ہیں کہ جیسے ہوا کے دھکے اس پوائنٹ کو لگتے ہیں اسی طریقے پر کوں کاں کوں اب مختلف شوشے آوازوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے کہ مائکروفون کی تحقیق پر کیا لکھا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ آدمی کی آواز جب میگنیٹ سے ٹکراتی ہے تو اس کے بعد ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ اس لہر کو جب ایمپلیفائر سے گزارتے گزارتے میگنیٹ تک لے جاتے ہیں، اس میگنیٹ تک جو کہ ہر میں ہوتا ہے، یونٹ میں، اس میں جب ہوتا ہے تو وہاں میگنیٹ ایک الگ آواز پیدا کرتا ہے، بالکل اسی تناسب سے جس تناسب سے بولنے والا بول رہا۔ تو یہ ایک نئی آواز ہوئی، ہماری نہ ہوئی، اور اگر ہماری ہوئی تو یہ ہم نے کب ٹی ٹی کرنا شروع کیا تھا جو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے۔ ٹی ٹی کی مائک میں سے آواز نکلتی ہے کہ نہیں؟ کبھی 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 کہ چوں چوں کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا اس کے اندر چوہا چلا گیا تھا؟ کیا اس کے اندر کوئی چیل چیخ رہی تھی یا ہم نے یہ آواز لگائی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کے اندر ایسی صلاحیتیں بنائی گئی ہیں جس سے آوازیں مختلف انداز کی بنتی۔ نہ یہ امام صاحب ہیں اور نہ یہ امام صاحب کے مقتدی ہیں، تو اب پھر آپ نے کس کی اقتداء میں نماز ادا کی؟ نماز کیسے ہوگی؟
پھر اس کے علاوہ فقہ حنفی کی معتمد کتاب فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اگر کسی چیز میں اپنی آواز داخل کرنے کی نیت کر لے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اس کی نماز ہی ختم. تو جو امام، یہ تو ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے یہ مسئلہ حضرت امام ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھ دیا کہ کسی چیز میں آواز داخل کرنے کی نیت کرے تو نماز اس کی فاسد ہو جاتی. اب سوچتے تھے کہ آواز داخل کرنے کی نیت کرے، شاید منہ میں بھونپو لگا کر اس میں آواز ڈالنے کی کوشش کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی. شاید یہ مطلب ان کا رہا ہو، مگر اب سمجھ میں آتا ہے کہ نہ تو کسی نے اس زمانے میں بھونپو لیا تھا نماز پڑھاتے وقت اور نہ اس طرح کی کوئی بات تھی. تو وہ اپنی آنکھوں سے گویا کے لاؤڈ اسپیکر کا مائک دیکھ رہے کہ اس میں امام اپنی آواز داخل کرنے کی کوشش کرتا. تو یہ وجوہ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہیں. تو اب اپنی طبیعت کے لیے جو نماز پڑھتا ہے جیسے چاہے پڑھے، چاہے وہ بے وضو پڑھے، باوضو پڑھے، کپڑے میں پڑھے، ننگے پڑھے، مسجد میں پڑھے، کعبے کی رخ کر پڑھے، کعبے کی پشت پر پڑھے، جیسے چاہے پڑھے. مگر جو عبادت کے لیے نماز پڑھتا ہے، شریعت کی احکام کی بنیاد پر پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ کی رضا جوئی کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے. اسی اعتبار سے پڑھنا چاہیے کہ نماز ہو جائے. ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی. اس لیے کتنی ایسی مسجد ہوتی ہیں جن میں میں پہنچتا ہوں اور امام صاحب مائک میں نماز پڑھا، میں اپنی الگ پڑھ لیتا ہوں. میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ اتنے لوگ ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے. ہوا کرے، نماز میں نے ان لوگوں کے لیے تھوڑی پڑھی تھی، جن کو راضی کرنے کے لیے پڑھی تھی. اگر اس نے پسند کر لیا کافی، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں. تو یہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ نماز اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے تو ٹھیک تھا، مگر ہم نے نماز اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی ہے تو اس کی رضا جوئی جس میں ہوگی اسی طرح پر پڑھیں. اپنی طبیعت کی تلاش یہ بہت ایک غلط طریقہ چل پڑا.